شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور ان آپ بیتیوں میں کچھ نہ کچھ ایسا بھی ہوگا جس سے آپ ضرور کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عبدالرحمن شیئر کر رہے ہیں۔ عبدالرحمن کہتے ہیں، میں کراچی گارڈن کا رہنے والا ہوں، اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری نانی اماں کا گھر لیاری کالا کوٹ میں ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میرا بچپن وہیں پر گزرا ہے، میں اکثر جایا کرتا تھا، وہاں پر رہتا بھی تھا ماموں کے ساتھ۔ تو ماموں کے کمرے میں ایک دفعہ میں ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، ماموں سو رہے تھے۔ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں پر جو سیڑھیاں ہیں کمرے کے باہر، جو سیڑھیاں چھت پر جا رہی ہیں، وہاں سے جیسے مجھے پائل کے چھنکنے کی آواز آ رہی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھوڑا چلتا ہے، یعنی گھوڑے کے پاؤں میں وہ جو گھنگرو سے باندھ دیتے ہیں، اور جب وہ چلتا ہے تو وہ ایک آواز آتی ہے، بالکل وہی ساؤنڈ تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ اس کے بعد اس روم میں ایک ونڈو ہوتی تھی، اس ونڈو کے پاس سے مجھے ایسے آواز آتی تھی جیسے کوئی بلاتا ہے، مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا، میں نے فوراً سے ماموں کو جگایا، میں نے ماموں سے یہ کہا کہ مجھے اس ونڈو کے پاس سے آواز آ رہی ہے، اور باہر جیسے پائل چھنک رہی ہے ایسی آوازیں آ رہی ہیں۔ ماموں نے یہ کہا کہ پاس والے کمرے میں ابو ہیں، وہ کھانس رہے ہوں گے، تو تمہیں ایسا محسوس ہوا ہوگا۔ ابھی ماموں یہ بات کر ہی رہے تھے، ونڈو کے پاس سے وہ بہت زیادہ بھاری سی آواز آئی، جیسے کوئی ہائے کہتا ہے، اس طرح سے آواز آئی۔ تو ماموں نے بھی جب آواز سنی، ماموں بھی بہت زیادہ گھبرا گئے۔ ماموں نے مجھے یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھو اور لیٹ جاؤ۔ آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا میں، ماموں نے بھی آیت الکرسی پڑھی، ان کی آنکھ لگ گئی، لیکن میں نہیں سو سکا۔ ساری رات میں جاگتا رہا، وہ مخصوص آواز مجھے بار بار آ رہی تھی، اور کبھی وہ پائل چھنکنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اگلے دن میں گھر گیا، میں نے یہ بات جا کر امی کو بتائی۔ امی نے مجھے یہ کہا کہ ہم لوگوں کا وہ جو گھر ہے، جو میری نانی اماں کا گھر ہے، وہ آج سے عزت ہے، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ امی بتاتی ہے کہ شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پر امی کو ایک لڑکی نظر آتی تھی جب امی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ امی کہتی ہیں، میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، اس نے ایسا لباس پہنا ہوتا ہے جیسے وہ گھگرا ایک ہوتا ہے، گھگرا چولی جو ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا، تو جیسے انڈین لباس ہوتا ہے ویسے اس کا لباس تھا۔ میں نے اپنی امی کو بھی بتایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پر کوئی لڑکی چلتی پھرتی اکثر نظر آتی ہے۔ امی نے یہ کہا کہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں کچھ اثرات ہیں۔ اب یہ بات اس حد تک پھیل چکی تھی کہ ہم لوگوں کے ہمسائے کہتے تھے کہ رات کا جب ٹائم ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی چھت کے اوپر باقاعدہ کوئی لڑکی چلتی پھرتی ہے، وہ کون ہے؟ آپ لوگوں کے گھر میں کوئی مہمان ہے؟ ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے، پھر کسی عامل وغیرہ کو بلایا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے اس گھر میں کوئی ایک وہ فیمیل جن نہیں ہے، اس کا پورا خاندان آباد ہے، وہ وہاں پر رہتے ہیں، ان کا بسیرا ہے، تو وہ لوگ آپ کو اپنا ظاہر کرتے ہیں، آپ لوگ جب بھی انہیں دیکھیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ انہیں اگنور کر دیں۔ عبدالرحمن کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی جگہ سے ڈر نہیں لگا، مجھے اپنی نانی اماں کے گھر سے بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ میں جب بھی جاتا تھا وہ وہاں پر جو بھی مخلوقات تھی وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتی تھیں، باقاعدہ یہ فیل کرواتی تھیں کہ وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اس لیے جب بھی میں ان کے گھر جاتا ہوں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی واپس آ جاؤں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو عبدالرحمن نے شیئر کی ہوئی تھی کومنٹ باکس میں، کافی دنوں سے مجھے یہ کمنٹ بھی کر رہے تھے کہ آپ نے میری سٹوری شیئر نہیں کی، تو آج آپ کی سٹوری میں نے شیئر کر دی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی یوٹیوبر کے نیم سے مجھے کومنٹ باکس میں میرے کسی لسنر نے شیئر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے دادا ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تب کی بات ہے جب میرے دادا ابو جوان ہوا کرتے تھے، انہیں مٹھائی کھانے کا بہت زیادہ شوق تھا، تو وہ بہت شوق سے مٹھائی کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دادا ابو ایک شادی میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے
کافی مٹھائی کھائی بھی اور کچھ اپنے ساتھ لے کر وہ گھر واپس آ رہے تھے۔ جس راستے سے وہ گزر رہے تھے وہ راستہ کافی زیادہ ویران اور سنسان تھا۔ دادا ابو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے دو آدمی چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کے قد کاٹ کافی زیادہ قداور تھے۔ دادا ابو کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو مٹھائی ہے اس میں سے ہمیں بھی تھوڑی سی مٹھائی دو۔ دادا ابو نے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرے پاس مٹھائی ہے؟ جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ جنات ہیں، ہمیں بھی اس میں سے کچھ مٹھائی دو۔ دادا ابو نے انہیں مٹھائی نہیں دی اور جو ان کے پاس تھی وہ بھی خود کھا گئے اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دادا ابو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے بھاگ کر گھر آیا تو وہ جو میرے پیچھے وہ جو جنات تھے وہ غائب ہو گئے، تھوڑا سا بھاگے پھر غائب ہو گئے۔ جب دادا ابو گھر آئے تو ان کو کافی زیادہ بخار تھا، ان کا بخار نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ پھر ان کو ایک دو جگہ سے دم کروایا گیا اور وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے ایک تعویذ بھی دیا کہ یہ گلے میں پہنے تب ان چیزوں کا اثر جائے گا۔ پھر انہوں نے گلے میں وہ تعویذ پہنا تو تب میرے دادا ابو ٹھیک ہو گئے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو یوٹیوبر نیم سے مجھے میرے کسی لسنر نے شیئر کی تھی۔ بہت شکریہ آپ لسنرس، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جنات مٹھائی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اکثر جگہوں پر میں نے سنا ہے کہ جنات انسانی روپ میں آتے ہیں، بہت سی مٹھائی والی دکانوں پر جا کر وہاں پر بہت زیادہ مٹھائی خرید کر لے کر جاتے ہیں۔ اکثر میں نے یہ باتیں سنی ہیں، بلکہ میں نے ایک دو ریئلٹی شوز بھی دیکھے تھے، اس میں بھی وہ لوگ جب انویسٹیگیشن کرنے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ مٹھائی کے ڈبے لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو رکھ دیتے ہیں۔ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر جو جنات ہیں وہ مٹھائی شوق سے کھاتے ہیں۔ شاید جب کوئی عامل ان کو، کوئی اللہ والے یا کوئی عامل ان کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں اس وقت وہ کچھ ایسا بتاتے ہیں کہ یہ جنات مٹھائی کھانے والے ہیں، کچھ جنات کوئلہ کھانے والے ہوتے ہیں، کچھ جنات صرف یہ میٹ کھاتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی خوراکیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں اکثر۔ تو پرانے وقتوں میں ایسے معاملات ہو جایا کرتے تھے، لوگ جو دیر رات کو کسی ویرانے سے گزرتے تھے تو ان کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے تھے۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی صبا عباسی شیئر کر رہی ہے۔ صبا کہتی ہے، آج آپ کے ساتھ اپنی کزن کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری کزن نے ایک گھر رینٹ پہ لیا۔ وہ جو گھر تھا اس گھر میں کافی زیادہ اونچی سیڑھیاں تھیں اور وہاں پر بالکل سیڑھیوں کے پاس ہی ان کا روم ہوتا تھا۔ اس روم میں ایک ونڈو ہوتی تھی جس ونڈو کے باہر ایک بہت ہی پرانا سا بہت بڑا سا درخت تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میری کزن اکثر کہتی تھی کہ یہ جو گھر ہے بہت زیادہ عجیب اور پرسرار سا لگتا ہے۔ جب بھی میں یہاں پر اس کمرے میں سونے کی کوشش کرتی ہوں اس ونڈو کو کوئی زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیتا ہے۔ میں سو نہیں سکتی، میرے ساتھ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ جب بھی میں سونے کی کوشش کرتی ہوں کوئی ونڈو کو بجانے لگ جاتا ہے اور جب میں اٹھ کر دیکھتی ہوں ونڈو کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید مجھ سے ہی ونڈو کھلی رہ جاتی ہے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا میں نے باقاعدہ اپنے ہوش و حواس میں ونڈو کو بند کیا اور جب میں آ کر بھی سونے کے لیے لیٹی ہی تھی تو پھر ونڈو کسی نے کھٹکھٹانی شروع کر دی اور جب میں اٹھ کر دیکھتی تھی تو ونڈو کھلی ہوتی تھی اور جب باہر جھانک کر دیکھتی تھی تو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کافی زیادہ ڈرنے لگ گئی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ میری کزن جو تھی انہوں نے سیڑھیوں کے پاس ایک بہت زیادہ ڈراؤنی چہرے والی عورت کو دیکھا جس کے سر کے بال بہت زیادہ لمبے تھے، چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، آنکھیں ایسی تھی جیسے آنکھوں میں سے آگ نکل رہی ہے۔ اس نے جب اپنا آپ ظاہر کرنا شروع کر دیا تو میری کزن نے اپنے ہسبینڈ کو یہ کہا کہ ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا، جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ اب وہ لوگ کسی نئے گھر کی تلاش میں تھے۔ اس گھر میں جو اثرات تھے ان کو وہاں سے نکلنے بھی نہیں دیتے تھے۔ وہ جب بھی کوئی گھر ڈھونڈتے تھے پہلی بات کوئی گھر ملتا نہیں تھا، اور اگر کوئی گھر ملتا بھی تھا تو وہ ان سے کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ گھر لے نہیں پاتے تھے۔ اب ان کا جو بیٹا تھا وہ بھی بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گیا تھا۔ وہ سارا دن ساری رات چھت کے ایک کونے کو ہی گھورتا رہتا تھا، نہ کچھ کھاتا تھا نہ کچھ پیتا تھا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ حد سے زیادہ یہ معاملات بڑھنے لگ گئے ہیں تو ہمیں جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں کو جیسا بھی گھر ملے گا ہم لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، اب ہم نے یہاں پر نہیں رہنا، یہاں پر جو مخلوقات ہیں، یہاں پر جو جنات ہیں، یہاں پر جو آسیب ہیں ہمیں رہنے نہیں دے رہا۔ وہ کہتی ہے کہ جب ہم لوگ گھر شفٹ کر رہے تھے دوبارہ سے وہی جلے چہرے والی عورت مجھے ان سیڑھیوں کے پاس دکھائی دی۔
وہ بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی، مجھے گھور رہی تھی، بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں اس طرح سے اشارے کر رہی تھی کہ اس گھر سے ابھی نہ جاؤ۔ میری کزن اس کو بھی غور سے دیکھ ہی رہی تھی، ان کو ایسا لگا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی کھڑا ہے۔ جب غور کیا تو وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا، اس کا جو لباس تھا وہ آدمیوں والا تھا لیکن سر کٹا ہوا تھا، اور وہ ان کو اس طرح سے اشارے کر رہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، میری کزن نے سامان وغیرہ وہیں پر پھینکا اور بھاگتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی اور جا کر شور مچا دیا اور اپنے ہسبینڈ کو یہ کہا کہ میں نے اس گھر میں دوبارہ سے وہی جلے چہرے والی عورت بھی دیکھی ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی بھی دیکھا ہے۔ ان لوگوں نے فوراً سے وہ گھر چھوڑ دیا اور کسی اور گھر میں چلے گئے، لیکن جتنا عرصہ وہ لوگ اس گھر میں رہے تھے وہ بہت مشکل تھا، بہت زیادہ ڈر لگتا تھا ان لوگوں کو، کیونکہ وہ جو وہاں پر آسیب تھا، جو جنات تھے، وہ ہر ٹائم اپنا آپ ظاہر کرتے تھے۔ کبھی ونڈو کو تو وہ کہتی ہیں کہ وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے، جب بھی سونے کے لیے اس روم میں لیٹتے تھے وہ ونڈو پر دستک دینا شروع کر دیتے تھے۔ شاید ان کا بسیرا جو تھا اس درخت پر تھا یا ان سیڑھیوں کے پاس تھا جہاں پر وہ اپنا آپ ظاہر کرتے تھے۔ یہ میری کزن کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ صبا آپ کا۔ لسنرز، بعض اوقات ایسے گھر ہوتے ہیں، وہاں پر ایسے اثرات ہوتے ہیں، ایسے آسیب اور جنات ہوتے ہیں جو انسان کو وہاں سے نکلنے نہیں دیتے، جو اس طرح سے انسان کو سٹک کر دیتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی، وسائل ہونے کے باوجود بھی وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ یا تو کوئی گھر ملتا نہیں ہے، اور اگر کوئی گھر مل جاتا ہے تو وہ پسند نہیں آتا، کیونکہ وہ اثرات، وہ جنات جو ہوتے ہیں وہ اس طرح حاوی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اور بعض جگہ پر ایسے جنات ہوتے ہیں جو انسان کو بیماری، ناکامی اور اس طرح کے حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ انسان کو یہ مخلوقات نظر نہیں آتی، لیکن ہم لوگ جہاں پر بھی جا کر رہیں، کوئی بھی گھر خریدنے سے پہلے، کوئی بھی گھر رینٹ کے لیے لینے سے پہلے اس کو ایک دفعہ کسی صاحب علم ہستی سے ضرور وزٹ کروا لیا کریں۔ بعد میں بھی چھوڑنا ہوتا ہے، لیکن اگر پہلے ہی یہ احتیاط کر لی جائے تو انسان بڑے خطروں سے بچ جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہے۔ سنڈریلا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی بھابھی کے ماموں کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ان لوگوں کا جو گاؤں ہے وہ حیدرآباد سے تھوڑا ہی دور ہے، وہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کا ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم تھا، ہم لوگ 4-5 آدمی گھر سے باہر نکل کر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ رات کے 12-12:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ہم لوگوں کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ سامنے سے کوئی عورت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ باقاعدہ ہم لوگوں نے اس عورت کو دیکھا۔ ماموں کے ساتھ ان کے ایک کزن بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ تھوڑے سے شرارتی ٹائپ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی رات کو کوئی عورت ہے، ان کو تھوڑا سا تجسس ہوا، انہوں نے بنا کسی کو بتائے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ شاید وہ یہ نوٹس کر رہے تھے کہ یہ کون ہے جو اتنی رات کو یہاں پر باہر پھر رہی ہے اور یہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ اس کے تعاقب میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ جو عورت تھی وہ ایک روڈ پر چلتی ہوئی جا رہی تھی، ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا جیسے دلہن کا لباس ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جو دوپٹہ تھا وہ بھی زمین پر لگ رہا تھا۔ تو وہ جو کزن تھے ان کے، انہوں نے وہ دوپٹہ بھی اٹھا لیا کہ کہیں یہ میں اس کو مخاطب کر سکوں، اس سے بات کر سکوں، یہ تو رک ہی نہیں رہی اور نہ ہی میری بات سن رہی ہے، یہ ہے کون؟ پاؤں میں پائل بھی پہنی ہوئی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اس کے پاؤں تو نہیں دیکھ سکے، لیکن فوراً سے اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے، اس کا دوپٹہ اٹھایا تو اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس کی جو آنکھیں تھیں وہ جل رہی تھیں، ان میں سے انگارے نکل رہے تھے، اور جو چہرہ تھا وہ اس حد تک جلا ہوا تھا، اس حد تک جلا ہوا تھا کہ چہرے پر سوائے کالے رنگ کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور پاؤں بھی الٹے تھے۔ اس نے بہت زیادہ ڈراؤنی آواز نکالنا شروع کر دی، اور وہ جو ان کے کزن تھے انہوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اتنا تیز بھاگے کہ وہ یہ بھی بھول گئے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر جا کر وہ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کو بہت سخت بخار تھا، 5 سے 6 دن لگاتار ان کا بخار ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ 2 دن وہ بے ہوش رہے، بہت زیادہ ڈاکٹرز کو بھی چیک کروایا، پھر ایک اللہ والے کو لے کر آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو رات کے ٹائم عورت کے روپ میں اس جگہ پر پھر رہی تھی
وہ کوئی ڈائن تھی، چڑیل تھی، پچھل پیری تھی، جس کے پیچھے یہ خود چل کر گئے ہیں اور اس کو مخاطب کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی کا اثر ہو گیا تھا ان پر۔ وہ اتنا ڈرتے تھے کہ وہ چادر سے باہر فیس ہی نہیں تھے نکالتے، ہر وقت اپنے چہرے کے اوپر چادر کیا کرتے تھے کہ مجھے کہیں وہ دوبارہ نظر نہ آ جائے۔ توبہ استغفار کی انہوں نے کہ دوبارہ کبھی بھی میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ پھر 5 وقت کی نماز شروع کر دی، توبہ استغفار کی، تب جا کر اس غیر مرئی مخلوق کا، اس چڑیل آفت کا جو ان پر سایہ تھا وہ ختم ہوا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈریلا نے سندھ حیدرآباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ اس طرح اکثر لوگ نادانی میں ایسے قدم اٹھا جاتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جس چیز کے تعاقب میں جا رہے ہیں وہ انسان ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بعض اوقات جب لوگ خود چل کر، تو یہ چیزیں انسان کو جانی نقصان بھی دے دیتی ہیں۔ پلیز اللہ سے رحم مانگنا چاہیے اور کبھی بھی ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ جو بھی ویرانے میں رات کے ٹائم کوئی عورت، بچے یا کسی بھی روپ میں آپ کو کوئی نظر آئے تو کبھی بھی ان کے پیچھے نہ جائیں، اپنی حفاظت خود کیا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ثاقب۔ ثاقب کہتے ہیں میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ثاقب کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا، تو وہاں پر اکثر میں ایک بزرگ بابا جی کو باہر بیٹھے ہوئے دیکھتا تھا، مسجد سے باہر۔ 1 سے 2 دفعہ میری ان سے سلام دعا ہوئی۔ کبھی وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، کبھی وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، باہر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں ویسے ہی نماز پڑھ کر نکلا تو وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، مغرب کا ٹائم تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، ان سے حال چال پوچھا، ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کہاں پر رہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پاس والے علاقے سے آتا ہوں۔ محلے کا نام بھی انہوں نے مجھے بتایا۔ میں نے یہ کہا کہ آپ اتنی دور سے اس مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو آپ ادھر بھی تو مسجد ہے، وہاں پڑھ لیا کریں۔ وہ کہتے تھے نہیں، میں خود آتا ہوں اس مسجد میں۔ پھر باتیں ہونے لگی، وہ میرے سے پوچھنے لگے تم کیا کرتے ہو، یہ وہ۔ وقت گزرتا گیا، اکثر میں ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ میں نے یہ کہا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، آپ کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے جیسے آپ بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ وہ۔ اکثر وہ باتیں بھی ایسی کیا کرتے تھے۔ مجھے انہوں نے یہ کہا کہ تم ایسا کیا کرو، جمعرات کی شام کو تم اپنے چھت کے اوپر اگربتی جلایا کرو، اور ایک لفظ بھی انہوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ لفظ بھی پڑھا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس سے وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ تم کام میں کامیابی ہوگی، تم جو بھی چاہو گے وہ تم ایزیلی کر سکو گے۔ میں مارکیٹ گیا، میں نے وہاں سے پورا وہ جو اگربتیوں کا ایک پیک ہوتا ہے میں وہ لے کر گھر آ گیا۔ پہلی جمعرات تھی، مغرب کے بعد انہوں نے مجھے کہا تھا عشاء کی اذان کے بعد تم نے یہ عمل کرنا ہے، 10 سے 11 کے درمیان، رات 10 سے 11 کے درمیان۔ میں چلا گیا اور میں نے اگربتیاں جلا کر ایک کونے میں رکھ دی۔ ان کی بہت زیادہ خوشبو مہک رہی تھی اور میں نے وہ لفظ پڑھنا شروع کر دیا جتنی تعداد انہوں نے مجھے بتائی تھی۔ وہ پڑھتا گیا تو میرے تھوڑے سے سر اور کندھے بہت زیادہ بھاری سے ہونے لگے۔ میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا۔ اس کے بعد میں نیکسٹ ڈے پھر پڑھنے چلا گیا نماز۔ وہ مجھے دوبارہ نظر نہیں آئے۔ تقریباً 2 جمعراتیں گزر گئیں، وہ مجھے نظر ہی نہیں آئے۔ تیسری جمعرات تھی، پھر میں نے وہ عمل کیا۔ ابھی میں عمل کر کے جیسے ہی نیچے آنے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے سے کوئی بھاگ کر گزرا ہے۔ وہ بھاگنا بہت زیادہ کلیئر تھا۔ جب میں چھت پر آیا تھا تب وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن وہ کوئی بھی میرے پیچھے سے جو بھاگ کر گزرا تھا وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں وہاں پر کھڑا رہا، میرے پاس موبائل تھا، میں نے موبائل کی ٹارچ آن کر کے دیکھا، مجھے پھر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں حیران ہو کے نیچے آ گیا۔ اب اگلے دن کی بات ہے، تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میں عمل کرتا تھا 10 سے 11 کے درمیان ہر جمعرات کو۔ 7 جمعرات انہوں نے مجھے کہا تھا یہ عمل کرنا ہے، ابھی 4 جمعراتیں ہی گزری تھیں۔ ویسے مجھے گرمی لگ رہی تھی تو میں چھت پر جانے لگا۔ ابھی میں اپنی سیڑھیوں سے اوپر ہی گیا تو مجھے یہ محسوس ہوا جیسے ابھی 2-3 سٹیپ رہ گئے تھے کہ سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، باقاعدہ اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں، جیسے مجھے لگا بلی ہوگی، لیکن بلی کا سائز اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو چیز بیٹھی ہوئی تھی، جو بھی تھا وہ، اس کا سائز ایسے تھا جیسے کوئی انسان پاؤں کے بل بیٹھتا ہے۔
اس کو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، بلیک اس کا پورا جسم تھا اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ پھر سے میرے سامنے جب جیسے اٹھا اور اٹھ کر وہ بھاگ گیا اور اسی دیوار کی طرف وہ بھاگ کر گیا جہاں پر میں وہ اگربتیاں جلایا کرتا تھا۔ آج میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میں فوراً سے بھاگتا ہوا اوپر آیا، میں نے پوچھا کون ہے وہاں پر؟ مجھے یہ لگا کہیں کوئی چھپ کر نہ بیٹھا ہو، شاید رات کی وجہ سے مجھے ایسا فیل ہوا کہ وہ آنکھیں چمک رہی ہیں۔ میں نے موبائل کے ساتھ اپنی چھت کا کونا کونا چھان مارا، اپنے نیبرس کے گھر میں بھی جھانک کر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور نیچے آ گیا، نہ ہی وہ دوبارہ مجھے وہ بزرگ نظر آئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اب جس دن 5ویں جمعرات تھی، میں نے وہ ابھی عمل کیا۔ ہم لوگوں کے سامنے والے گھر میں کوئی فنکشن تھا، ان لوگوں نے سارا جو ارینجمنٹ تھا وہ اپنی چھت پر کیا ہوا تھا، کافی لائٹس لگائی ہوئی تھی، ہم لوگوں کی چھت پر بھی بڑی روشنی تھی۔ سامنے والا جو لڑکا تھا، توقیر اس کا نام تھا، میرا دوست تھا وہ۔ توقیر نے مجھے بلایا کہ تم اوپر کیا کر رہے ہو؟ تب تک میں اپنا عمل کر چکا تھا۔ میں نے اسے کہا نہیں، بس ویسے ہی اوپر ہی ہوں میں۔ ابھی توقیر میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، ایک دم سے اس نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا تمہارے پیچھے کالے رنگ کا بہت بڑا سایہ ہے، تمہارے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میرے شیڈو کے علاوہ ایک شیڈو تھا، روشنی تو ان کے گھر میں تھی، وہ صرف لائٹ میں میرا چہرہ اس کو نظر آ رہا تھا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، ایک بہت بڑا سایہ تھا کالے رنگ کا، یہاں تک کہ اس کے سینگ بھی بنے ہوئے تھے۔ وہ ادھر سے ادھر موو ہوا، اس نے شور مچا دیا، وہ بھاگتا ہوا ہم لوگوں کے گھر آ گیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا، میں نیچے آ گیا، مجھے میرا جسم بہت زیادہ بھاری ہو گیا تھا، سر بھی بھاری ہو گیا تھا، سر چکرا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم اوپر کیا کر رہے تھے، یہ کیا چیز تھی اور تمہارے پاس سے اتنی اگربتیوں کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس کو بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ میرے ابو بھی آ گئے، وہ بھی بڑے پریشان۔ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ مسجد کے پاس مجھے اکثر ایک بزرگ نظر آتے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا، میں نے وہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو آج 5ویں جمعرات ہے، 2 جمعراتیں رہ گئی ہیں اور یہ سب ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ مجھے بھی اوپر کوئی محسوس ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب رات کے ٹائم میں سوتا تھا مجھے تب بھی کچھ فیل ہوتا تھا کہ شاید میرے ارد گرد کوئی چل پھر رہا ہے، لیکن میں اپنا وہم سمجھتا تھا۔ ابو نے مجھے بہت ڈانٹا کہ ایسے بنا بتائے بنا سب سوچے سمجھے یہ کام نہیں کرتے۔ اب میرے اندر وہ اس چیز کو لے کر ایک خوف بیٹھ گیا، میں ڈرنے لگ گیا۔ میرے ابو مجھے ایک اللہ والے کے پاس لے کر گئے، ان کو میں نے وہ لفظ بھی بتایا، وظیفہ اور وہ سارا عمل بتایا۔ ان کا یہ کہنا تھا یہ اس وظیفے کے جنات تھے۔ وہ جو لفظ انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ اتنا بھاری لفظ تھا، اس کے ساتھ موکل تھے، جنات تھے۔ میں نے وہ وظیفہ شروع کیا، وہ اس چیز نے اپنا آپ ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اب شاید وہ خوشبو کی وجہ سے آتے تھے یا جو بھی تھا، مجھے انہوں نے سختی سے منع کر دیا، اس عمل کو پورا نہیں کرنا، اگر پورا کرو گے تو وہ چیز تمہارے سامنے آ جائے گی، تمہیں بلانے کی کوشش کرے گی، اور اگر تم اس کو اگنور کرو گے، اس کو جواب نہیں دو گے تو تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنے کلو مٹھائی لینی ہے اور وہ مٹھائی لے کر اپنی چھت پہ رکھ دینی ہے جمعرات کے دن، 6ٹھی جمعرات کو اور 7ویں جمعرات کو، 2 جمعراتوں پر اب مجھے یہ کرنا تھا، اور گھر سے اگربتیاں غائب کر دینی ہے۔ پھر تقریباً 3 سے 4 کلو میں نے مٹھائی لی، ابو کے ساتھ جا کر اوپر رکھ کے آیا۔ مغرب کے بعد انہوں نے کہا تھا اوپر رکھ دینا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 10 سے 11 کے درمیان ہی رکھو۔ ہم لوگوں نے وہ اتنی زیادہ سویٹس اوپر رکھی، اگلے دن جب جا کر دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ باکس بھی غائب تھے۔ پھر اس سے اگلی جمعرات بھی میں نے وہ کام کیا۔ اس کے بعد وہ اس چیز نے اپنا آپ ظاہر کرنا کم کر دیا، چھت پر بھی کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کسی کے چلنے پھرنے کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی، کبھی میں نے کسی سے بات نہیں کی، کبھی میں نے کسی سے ایسا کچھ نہیں پوچھا۔ یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ثاقب آپ کا۔ اس طرح یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھا کریں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہر وظیفہ کرنے والا ہم لوگوں کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ لوگ سنے سنائے کام شروع کر دیتے ہیں، کبھی کہیں سے سن لیتے ہیں، کبھی کہیں سے سن لیتے ہیں، ان کے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اثر رکھتی ہیں۔ پلیز اپنا خیال رکھا کریں، جب یہ چیزیں اپنا ظاہر کرنے لگ جائیں تو انسان کا دماغ بھی پلٹ جاتا ہے، ان کو نقصان بھی پہنچنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئی میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ صبح نشین وائس آفیشیل پر میں ولاگ پوسٹ کروں گی جس میں میں مارکیٹ سے برڈز لے کر آئی ہوں اور ان کو ہم لوگ فری کریں گے۔ اس ولاگ کو ضرور دیکھیے گا۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، میری سسٹر کا چینل ہے، ہارر سٹوری چینل ہے نیلم وائس آفیشیل، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، آپ کو ان کی سٹوریز پسند آئیں گی۔
اور آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.